السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام ختم ہونے کو تھی بلکہ رات شروع ہو چکی تھی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی ابھی تک بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ آج بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لائیں۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے کیونکہ آج صبح بھی انہوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا تو اب ان فاقوں کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ میری بیوی بھی اب کام نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو خوشحالی کے دنوں میں مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، لیکن اب مجھ سے اکتانے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اصغر، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، آپ بہت اچھے ہیں، میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ میں بھی اس کی ان باتوں سے بہت خوش ہوتا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، خدا نے مجھے اتنی اچھی شریکہ حیات دی ہے۔ مگر اب جب میرے حالات پہلے جیسے نہ رہے تو مجھے اپنی بیوی کا اصل چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ اکثر مجھ سے شکوہ شکایات کرتی اور طعنے دیتی کہ تم کسی کام کے نہیں۔ وہ مجھے اب محلے داروں کی مثالیں بھی دینے لگی تھی کہ فلاں کا شوہر اتنا کماتا ہے اور فلاں کا اتنا۔ اس کی باتوں سے مجھے بہت دکھ ہوتا کہ یہ وہی سائرہ ہے جو کبھی مجھ سے پیار کے دعوے کیا کرتی تھی۔ اب جب میرے حالات ویسے نہ رہے تو اس نے بھی اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوتی کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اپنے بھیا تک کو چھوڑ دیا، انہی بھیا کو جنہوں نے مجھے باپ بن کر پالا پوسا۔ وہ میری وجہ سے در در بھٹکتے رہے تاکہ میں اچھا پڑھ لکھ سکوں اور اپنا مستقبل سنوار سکوں۔ آج بھی جب مجھے بھیا کی یاد آتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا کہ آخر وہ کہاں ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ کاش میں ان کی بات سن لیتا، شاید وہ سچ بول رہے ہوں، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ میں ایک تو بار پھر سے یتیم ہو چکا تھا، کیونکہ میرا بھائی جس نے مجھے باپ بن کر پالا اب میری زندگی میں موجود نہ تھا۔ مگر یہ ہے کہ برے حالات میں میرا ساتھ دینے کی بجائے طعنے دیتی ہے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا کہ کیا تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا عورتیں صرف خوشحالی کے وقت کی ساتھی ہوتی ہیں؟ خدا نے عورت کو مرد کا ہمدرد اور ساتھی بنایا ہے، مگر یہ کیسی عورتیں ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے خاوندوں کا ساتھ دینے کی بجائے انہیں مزید ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ان کو پیسے کی کوئی تنگی نہ ہو تو یہ بڑا پیار جتاتی ہیں، اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو ساتھ ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اب میرا اعتبار عورت ذات سے اٹھ چکا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ تو بالکل ہی کام چور ہو گئے ہیں، کئی دنوں سے گھر میں راشن نہیں ہے، مگر آپ کوئی کام نہیں ڈھونڈتے۔ آج مجھے سائرہ کی اس بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور چلانے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہی آج ہمارے حالات ایسے ہیں۔ اگر تم مجھے بھیا کو گھر سے نکالنے پر مجبور نہ کرتی تو آج ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ یہ انہی کی ہی بد دعا ہے جس پر تم نے بے بنیاد الزامات لگائے تھے۔ پہلے کی طرح وہ آج بھی یہی کہنے لگی کہ تمہارا بھیا ہی قصوروار تھا، مگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں، تم تو اپنے بھائی کو ہی سچا سمجھتے ہو۔ مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ میرا بھائی بالکل ایسے نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو تمہارے پیار کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں کچھ نہ دیکھ پایا، مگر اب مجھے تمہاری اصلیت نظر آ گئی ہے۔ تم ایک لالچی عورت ہو، تمہیں پیسے کے سوا کسی سے کچھ لگاؤ نہیں۔ ہماری بحث اب جھگڑے میں بدل چکی تھی۔ سائرہ تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی۔ اب جب تم کمانے کے قابل نہیں ہو
تو مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ جب تم کمانے کے لیے گھر میں کچھ نہ لاؤ گے تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ اگر یہ لالچ ہے تو ہر انسان ہی لالچی ہے۔ آج مجھے اس کی یہ باتیں زہر لگ رہی تھیں، کیونکہ وہ صرف کھانے پر راضی نہ تھی، اسے تو پہلے کی طرح عیش و عشرت کی زندگی چاہیے تھی۔ آج میں نے بھی کہہ دیا کہ سائرہ بیگم، تم جس پیسے پر عیش کرتی تھی وہ بے میرے بھائی کا پیسہ تھا۔ ہاں، مگر مجھے شادی سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ تم خود بھی اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلتی ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ سارا کاروبار تمہارا ہے۔ آ گئی نا تم اپنی لالچی فطرت پر۔ ہماری لڑائی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی، اور بچے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے تھے، مگر اس عورت کو کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس بات سے بات نکال کر مجھے تانے دے رہی تھی۔ پھر میں گھر سے باہر نکل آیا کہ کہیں آج میرا ہاتھ ہی نہ اٹھ جائے۔ جب میں تھوڑی دیر بعد گھر واپس آیا تو وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بیوی ہمارے پڑوسی علی صاحب کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میری بیوی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اصغر، یہ تم سے ملنے آئے تھے، مگر تم گھر پر موجود نہ تھے تو میں نے انہیں پانی پلا دیا، مگر مجھے ایسا کچھ نظر نہ آ رہا تھا، کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر علی صاحب بھی جلدی سے کھڑے ہوئے اور گھر جانے لگے۔ علی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جو بات آپ کرنے آئے تھے وہ تو مجھ سے کیجئے۔ مگر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اصغر، اب بہت رات ہو چکی ہے، صبح بات کریں گے۔ پھر جلدی سے وہ گھر سے نکل گئے۔ یہ آج میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، کیونکہ اکثر میری غیر موجودگی میں ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ آخر یہ لوگ تب ہی کیوں آتے ہیں جب میں گھر پر نہیں ہوتا، یا انہیں کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں۔ مگر آج تک میری یہ گتھی سلجھ نہ پائی تھی۔ جب میں آ کر چارپائی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بچے اب سو رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ بھوک سے رو رہے تھے اور سونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میں نے سائرہ سے پوچھا کہ کھانا کہاں سے آیا؟ پہلے تو وہ ہچکچائی، مگر پھر کہنے لگی کہ میں پڑوسن کے گھر سے کھانا لائی تھی، تھوڑا سا ہی کھانا تھا، میں نے بچوں کو کھلا دیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اگلی صبح میں پھر سے کام کی تلاش پر نکل پڑا کہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی مل جائے، کیونکہ میری تعلیم تو اچھی تھی، مگر آج کل کے دور میں تعلیم کا بالکل کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ میرے ساتھ کے پڑھے لکھے لڑکے اب ریڑیاں لگا رہے تھے کہ کوئی نوکری ہی نہ ملتی تھی، مگر مجھے ریڑی لگانے میں شرم محسوس ہوتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے ایسا کوئی کام کاج نہ کیا تھا۔ میرا تو اپنا کاروبار تھا جو بھیا نے مجھے سیٹ کر کے دیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اصغر، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں سب دیکھ لوں گا۔ وہ مجھے مہینے کا خرچ بھی دیتے، جنہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹیز میں اڑا دیتا۔ مجھے کوئی احساس نہ تھا کہ آخر بھیا اتنی محنت کرتے ہیں، میرا کسی کام سے کوئی لینا دینا نہ تھا، میں تو صرف اپنی عیاشیوں میں مگن رہتا۔ بھیا نے بہت محنت کے ساتھ پیسے کمائے، جن سے میں نے کاروبار شروع کیا۔ مجھے آج تک یہ احساس ہی نہ تھا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک صرف پیسہ اڑایا ہی تھا۔ مجھے تو یہ سب کچھ مفت میں مل چکا تھا، جس کی مجھے کوئی قدر نہ تھی اور نہ ہی استعمال کرنے کا کوئی تجربہ۔
بھیا مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اصغر کاروبار تجربے سے چلایا جاتا ہے، نہ کہ ملازموں کے حوالے کر کے، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بالکل بھی پسند نہ آتی۔ میں ان کی کسی نصیحت پر بھی کان نہ دھرتا اور تمام کاروبار ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں مصروف رہتا۔ آج بھی میں سارا دن شہر میں مارا مارا پھرتا رہا کہ کہیں کوئی نوکری مل جائے، مگر میری بدقسمتی سمجھ لیں یا میری سزا، آج بھی مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ شام کو جب میں منہ لٹکا کر گھر واپس آیا تو میری بیوی سمجھ گئی کہ آج بھی مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ ارے تم تو ہو ہی بیکار انسان، تم سے تو کوئی کام نہیں ہونا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر میں سارا دن کا تھکا ہارا اب اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن دفتروں کے دھکے کھا کھا کے میری جوتی گھس گئی تھی اور میری ٹانگیں مکمل جواب دے گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو لا دو، تو وہ کہنے لگی کہ جو بھی تھا میں نے اور بچوں نے کھا لیا، اب اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرا دماغ ہی پھٹنے لگا، کیونکہ میں صبح بھی کچھ کھا کر نہ گیا تھا اور سارا دن پیدل چل چل کر میری ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ پھر چپ چاپ آ کر بستر پر لیٹ گیا، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بچوں کو چائے اور پاپے کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ حیران ہو گیا کہ آخر اس کے پاس یہ سب کہاں سے آیا ہے، مگر میرے پوچھنے پر وہ ہر وقت یہی جواب دیتی کہ کسی ہمسائے سے ادھار لیا ہے یا کسی نے ترس کھا کے دیا ہے۔ آج یہی میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ پاس والی بی بی اماں نے پیسے بھجوائے تھے کہ بچوں کو کچھ کھلا دینا۔ مجھے اس کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر میں اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے میرے سامنے بھی چائے کا کپ اور کچھ پاپے رکھ دیے۔ میں چپ چاپ کھانے لگا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو نہ ہو اور کہیں سے کھانا مل جائے تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ آخر کہاں سے آیا ہے، حلال ہے یا حرام۔ اس پاپی پیٹ کے لیے انسان کو اپنی عزت اور غیرت بھی داؤ پر لگانی پڑتی ہے۔ سو میں نے بھی یہی کیا، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ اور کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں ایک ایسا مرد تھا جو کئی ہفتوں سے بے روزگار تھا۔ کچھ ہفتے پہلے ہی میری نوکری چھن گئی تھی، وہ بھی اس بنا پر کہ میں پیدل چلنے والے کی وجہ سے دیر سے دفتر پہنچا تھا، کیونکہ اس وقت مہینے کا آخر چل رہا تھا اور میرے پاس کرائے کے پیسے نہ تھے۔ تب سے میری نوکری گئی تھی، تب سے لے کر اب تک میں ہر روز نوکری کی تلاش میں نکلتا، مگر کوئی نہ ملتا۔ حتیٰ کہ اب تو میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی ہی نوکری مل جائے کر لوں گا، مگر میں اپنی فائل بغل میں دبائے نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ سارا دن مارا مارا پھرتا رہا، مگر کوئی نوکری نہ ملی۔ میں ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ دو آدمیوں کو بات کرتے سنا۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اپنی دکان کے لیے کوئی سیلز مین چاہیے، کیونکہ میرا پرانا سیلز مین کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مگر آگے سے اس کے دوست نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کوئی بھی اتنی سی تنخواہ پر راضی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ان کی باتیں میری سمجھ میں آئیں، میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے سیلز مین کی نوکری پر رکھ لو۔ پہلے تو وہ آدمی مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ، ہمیں کسی سیلز مین کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہی کسی کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اتنی بڑی دکان کی ذمہ داری ہے، کوئی چوری ووری ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔
کیسے کیسے لوگ ہیں جو منہ پر ہی انسان کو چور کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی صاحب، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کروں گا، مجھے کام پر رکھ لو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ انسان کا پیٹ اگر خالی ہو تو اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میری بہت منتیں کرنے پر وہ شخص مان گیا اور مجھے اپنی دکان کا پتہ دیا کہ کل صبح 7 بجے یہاں پہنچ جانا، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو پھر آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں صبح جلدی دکان کھولتا ہوں۔ اس دکان کا پتہ لے کر میں خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں گھر آیا تو میرے بیوی بچے سو چکے تھے۔ انہیں یوں سوتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آخر سائرہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار ہی نہ کر سکی، جو صبح کا گیا رات کے 9 بجے گھر واپس لوٹا تھا۔ جب میں اپنے بستر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2 برتنوں میں کچھ ڈھکا ہوا ہے۔ جب میں نے اوپر والا برتن ہٹا کے دیکھا تو نیچے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی پڑی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ ابھی سائرہ کو اٹھا کر پوچھوں کہ آخر اس کے پاس یہ بریانی کہاں سے آئی۔ میں تو اسے کوئی پیسے دے کر نہ گیا تھا جس سے وہ بریانی خرید سکے، تو پھر آئے روز وہ نت نئے پکوان کہاں سے لاتی ہے۔ لیکن میں اس سے کچھ نہ پوچھ سکا کیونکہ مجھے بہت یاد بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بریانی کو کھانے لگ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی 6 ہی بجے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری آنکھ کھل گئی، ورنہ سائرہ تو ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ شوہر کب آیا اور کب صبح ہوئی۔ میں اٹھا اور نہا دھو کر دکان پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں جانے لگا تو سائرہ بھی اٹھ چکی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک دکان پر کام مل گیا ہے۔ وہ بھی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے، اب ہمسایوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ پھر میں گھر سے نکل پڑا۔ میں دکان پر پہنچا تو ابھی دکان نہ کھلی تھی۔ میں باہر ہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دکان کا مالک آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے چابی دی اور میں نے دکان کھولی۔ وہ ایک بہت بڑی دکان تو نہ تھی مگر زیادہ چھوٹی بھی نہ تھی۔ وہ ایک کریانہ اسٹور تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں باقاعدگی سے دکان پر جانے لگا۔ میں وقت پر دکان پہنچ جاتا تھا کیونکہ دکان کے مالک نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ اصغر، وقت پر دکان آتے رہنا، اگر تم کسی بھی دن دیر سے آئے تو میں تمہیں دکان سے نکال دوں گا۔ میرے پاس بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگتا کہ آخر کیسے انسان رہتے ہیں اس دنیا میں۔ اس دن تو یہ آدمی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ نہیں مل رہا، اور اب جب مل گیا ہے تو یہ احسان جتا رہا ہے کہ میرے پاس بہت بندے ہیں، میں کسی کو بھی رکھ سکتا ہوں۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ اب میں کچھ کمانے لائق ہو گیا تھا۔ ہر مہینے تنخواہ ملتی تو میں اسی دکان سے ہی گھر کے لیے سودا سلف لے لیتا۔ اس طرح ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میرے علاوہ دکان پر ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا، وہ بھی سیلز مین کا کام کرتا تھا، اس کا نام مبشر تھا۔ ایک دن میں گاہکوں کو سودا دے رہا تھا کہ اچانک دکان کے مالک کی گرجدار آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ چلاتے ہوئے مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاہکوں کو سودا دیا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ صاحب جی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراز سے پیسے تم نے اٹھائے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر یہ
کن پیسوں کی بات کر رہے ہیں صاحب جی؟ میں نے تو کوئی پیسے نہیں دیکھے، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے دوسرے لڑکے کو بھی بلایا اور اس سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ صاحب جی میں نے پیسے نہیں اٹھائے، مگر دکان کا مالک بضد تھا کہ ابھی میں نے 15,000 دراز میں رکھے تھے۔ وہ اس دراز کی بات کر رہا تھا جہاں پر سودا بکنے کے بعد پیسے رکھے جاتے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تم دونوں کی تلاشی لوں گا، جس کے پاس سے بھی پیسے نکلے میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی اس بات سے میں تو مطمئن کھڑا رہا کہ جب میں نے پیسے چرائے ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں۔ پھر وہ ہماری تلاشی لینے لگا۔ پہلے اس نے مبشر کی تلاشی لی، اس کے پاس سے کچھ نہ ملا۔ پھر وہ میری تلاشی لینے لگا۔ جیسے ہی اس نے میری قمیض کی جیب میں ہاتھ مار کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی جو میری نہیں تھی۔ میں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ جب مالک نے گنا تو وہ پورا 15,000 تھا۔ میں اس سے لاکھ کہتا رہا کہ یہ میں نے نہیں اٹھائے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے، مگر وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، بس اپنے ہی کہی جا رہا تھا کہ اگر تم نے یہ پیسے نہیں اٹھائے تو پھر یہ پیسے تمہاری جیب میں کیسے آئے؟ کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جو چل کر تمہاری جیب میں آ گئے ہیں؟ میں نے بہت منتیں کیں کہ صاحب جی میں نے یہ پیسے نہیں چرائے، مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں، مگر وہ اب تک پولیس کو فون کر چکے تھے۔ میری کسی منت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس وین آئی اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں کہتا رہا کہ مجھے ایک فون کرنے دو، میں اپنی بیوی کو تو بتا دوں، مگر وہ نہ مانے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پہ مجھے بہت مارا پیٹا اور پھر کچھ گھنٹوں بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں لمبا اندر کریں گے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرا سارا جسم درد سے چور ہو رہا تھا، کیونکہ ان کم بختوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری ہڈیاں ہی توڑ دیں۔ میں سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ پیسے میری جیب میں کس نے ڈالے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ پیسے چوری ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے قمیض اتار کر دکان میں رکھ دی تھی، کیونکہ لائٹ جانے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں جان چکا تھا کہ یہ ضرور کسی کی سازش تھی، مگر معلوم نہیں کس کی۔ درد سے چور ہوتے جسم کے ساتھ میں ایک ایک قدم لیتا چلنے لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ علی صاحب میرے کمرے میں موجود میرے ہی بستر پر بیٹھے میری بیوی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں جلدی سے دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ لوگ مجھے نہ دیکھ پائے اور اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ پھر میری بہت غور سے سننے پر مجھے تھوڑی سی بات سنائی دی۔ علی صاحب کہہ رہے تھے کہ سائرہ تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو، تم اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں تم سے کہتا ہوں تم مجھ سے طلاق لے لو، میں فوراً تم سے شادی کر لوں گا۔ سائرہ اس کی بات پر شرمانے لگی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر وہ لوگ مزید باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں سن کر میرا خون کھول رہا تھا کہ آخر میری بیوی کو ذرا شرم نہیں آتی، کسی غیر مرد کو گھر میں بلا کر اس سے شادی کی پلاننگ کر رہی ہے۔ پہلے تو میں کھڑا سنتا رہا، مگر تھوڑی ہی دیر میں میری ہمت جواب دے گئی۔ میں اندر گیا تو سائرہ گھبرا گئی اور جلدی سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ارے آج آپ جلدی آ گئے،
علی صاحب بھی جلدی سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے، مگر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسی بےہودہ باتیں کرنے کی؟ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں اصغر، جیسا تم سمجھ رہے ہو، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی وغیرہ ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جب آپ میری بیوی کو شادی کی پیشکش کر رہے تھے تو میں دروازے کی اوٹ میں چھپا یہ سب آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اب ان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں نہیں اصغر، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس سالن دینے آیا تھا جو میری بیوی نے بھجوایا ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر بتائیں کہاں ہے سالن؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ سائرہ اب بہت گھبرا رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی سالن موجود نہ تھا۔ اب ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں، میں تم دونوں کی باتیں سن چکا ہوں، تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تم سے بعد میں نپٹوں گا، پہلے میں اس کو دیکھ لوں۔ میرے یہ کہتے ہی علی صاحب جلدی سے باہر نکل گئے۔ سائرہ اب ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں اصغر، ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر میں اس کی باتوں کو کیسے مان لیتا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس دن اس پر میرا ہاتھ اٹھ گیا، میں نے اس سے کہا کہ تم جو بھی کر لو میں تمہیں کسی صورت طلاق نہ دوں گا، میں تمہیں آزاد نہ کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے طلاق دینے کے فوراً بعد تم علی سے نکاح کر لو گے۔ میری اس بات پر وہ ڈیٹ بن کر نانا کرتی رہی اور کہتی رہی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں گی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے کہے جا رہی تھی کہ میں نے کسی سے شادی کا وعدہ نہیں کیا، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں گی، مگر اب میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا، میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ پہلے میری ملازمت چلی گئی اور میری بیوی کے کرتوتوں نے مجھے اب کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہوا ہے، یہ چوٹیں آپ کو کیسے لگیں، مگر میں نے اسے کچھ نہ بتا اور چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ پوچھتی رہی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی چپ ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کا ناشتہ بنا دیتی ہوں کیونکہ آپ کو دکان سے دیر ہو رہی ہوگی۔ اب بھی میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور چپ چاپ گھر سے نکل آیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میری ملازمت جا چکی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ میری ملازمت کا سنے گی تو مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر میں ایسا نہ چاہتا تھا، کیونکہ میں تو اس سے اب بھی محبت کرتا تھا، مگر وہ بدل چکی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور میں دکان پر نہ گیا، بلکہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا۔ میں نے اسے اب تک نہ بتایا تھا کہ میری ملازمت نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ شاید میں دکان پر جاتا ہوں، مگر جیسے ہی تنخواہ کا ٹائم آیا تو وہ کہنے لگی کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، آتے ہوئے لے آئیے گا۔ تو اس دن میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ آج سے کچھ دن پہلے ہی میری ملازمت جا چکی ہے اور ایک بے بنیاد الزام پر پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ اصغر مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے دکھ کی ساتھی نہ بن پائی، اگر آپ مجھے اپنا ساتھی سمجھتے تو مجھے سب کچھ بتاتے،
مگر میں ناکام رہی۔ لیکن میں کیا کروں، جب گھر میں کھانے کا کچھ نہ ہو تو بندے کا دماغ خراب ہوتا ہی ہے۔ مجھے بھی اس کی بات کا احساس تھا، کیونکہ دکان سے مجھے بہت کم تنخواہ ملتی تھی، جس سے بمشکل ہی گھر کا سودا سلف آتا اور باقی خرچے بجلی، گیس، پانی اور بچوں کے اسکول کی فیس یہ سب ادا نہ ہو پاتے تھے۔ ایک مرتبہ تو بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا میٹر کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے اب ہمارے گھر میں لائٹ نہ تھی۔ شام ہوتے ہی ہمارے گھر میں سناٹا چھا جاتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ سائرہ، تم پریشان نہ ہو، میں کل سے پھر کسی نوکری کی تلاش میں جاؤں گا، خدا کرے گا مجھے نوکری مل جائے گی۔ اس نے بھی میرا ہاتھ تھاما اور مجھے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اگلی صبح میں پھر سے نوکری کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب میں شہر کے بیچوں بیچ پہنچا تو میں نے ایک دفتر کے باہر لکھا بورڈ پڑھا، جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ امپلائیز کی ضرورت ہے۔ میں دوڑتا ہوا اس دفتر کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر پہلے ہی بہت سے لوگ بیٹھے انٹرویو کا انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ باری باری سب کا انٹرویو ہونے لگا۔ ہر کوئی ایک کمرے میں جاتا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا۔ شاید وہاں پر اس دفتر کا کوئی بڑا آدمی موجود تھا جو انٹرویوز لے رہا تھا۔ جب میری باری آئی تو میں بھی اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر ایک باروب شخصیت کا آدمی دوسری طرف منہ کیے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوسری طرف منہ کیے ہی مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جب کرسی پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اپنی کال مکمل کر کے میری طرف آیا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر میں 4 ہی افراد رہتے تھے۔ بڑے بھیا، میں اور امی ابو۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ابا ملازمت کرتے تھے، جس سے ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی۔ بڑے بھیا مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ میں اکثر امی سے پوچھا کرتا تھا کہ امی، بھیا مجھ سے اتنے بڑے کیوں ہیں؟ وہ مجھے اکثر ٹال دیتے۔ مگر ایک دن ہماری زندگی میں ایسا بھی آیا کہ جس نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دیا تھا، کیونکہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ اس کے بعد بڑے بھیا نے ملازمت شروع کر دی۔ امی اب ہر وقت روتی رہتی اور کہتی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، مگر بڑے بھیا انہیں سمجھاتے کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، میں اصغر کو باپ بن کر پالوں گا۔ ایک دن میرے پوچھنے پر امی نے مجھے بتا ہی دیا کہ اصغر امی کی سگی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی بابا کی، کیونکہ امی ابو کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک یتیم خانے سے بڑے بھیا کو اڈاپٹ کیا تھا اور اسے پالنے پوسنے لگے تھے۔ مگر اڈاپشن کے 15 سال بعد اللہ نے امی کی گود بھر دی اور میں پیدا ہوا۔ ابھی میری عمر اتنی نہ تھی کہ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑے بھیا نے مجھے باپ بن کر پالا۔ ایک دن وہ امی سے کہنے لگے کہ امی، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے ملک جا کر کوئی اچھی سی ملازمت کروں، کیونکہ یہاں رہ کر تو گزارا نہیں ہونا۔ پہلے تو امی نہ مانی، مگر ان کے اصرار پر وہ مان گئی۔ بڑے بھیا اب دبئی چلے گئے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، وہ ہر مہینے ہمیں خرچہ بھیجتے۔ زندگی پھر سے خوشحال ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ امی نے بڑے بھیا کو فون ملایا اور کہا کہ بیٹا، اب بس کرو، اب واپس اپنے وطن آ جاؤ، ہمارے حالات اب بہتر ہو چکے ہیں، اصغر کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، بس تم آ جاؤ اور دونوں بھائی مل کر کوئی کام کرو۔ امی نے انہیں یہ بھی کہا کہ بیٹا،
اب جب تم پاکستان آؤ گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سر پر صحرا سجا دیکھوں، مگر بڑے بھیا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ نہیں امی، پہلے آپ اصغر کی شادی کریں، اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ اور ہاں، ابھی میں یہاں سے نہیں آ سکتا، میں ہر مہینے آپ کو کچھ رقم بھیجتا رہوں گا، جس سے اصغر کوئی اچھا سا کاروبار سیٹ کر لے گا، پھر ہی میں پاکستان لوٹوں گا۔ ان کی بات پر امی بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ ہرگز نہ ماننے والا تھا، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ بھیا کے بھیجے ہوئے پیسوں سے میں نے ایک اچھا بزنس کھڑا کر لیا تھا۔ پھر ایک دن اماں نے انہیں اطلاع کی کہ اصغر کے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، تم بھی آ جاؤ تاکہ میں اصغر کی شادی کروں۔ مگر وہ نہ آئے اور بولے کہ امی، میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جہاں میں ملازمت کرتا ہوں وہاں ابھی میرے کانٹریکٹ کے 5 سال رہتے ہیں، میں ایسے ہی پاکستان نہیں آ سکتا۔ یہ بات سن کر امی بہت اداس ہوئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، میں تمہارے بغیر اصغر کی شادی کیسے کروں گی؟ وہ کہنے لگے کہ امی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب خیر کرے گا۔ پھر امی نے بھیا کی غیر موجودگی میں ہی میری شادی کر دی اور سائرہ ہمارے گھر پر آ گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن امی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میں نے بھیا کو فون پر بتایا تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے کہ اصغر، میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں آ نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تک بڑے بھیا کے کانٹریکٹ کے 2 سال رہتے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب بڑے بھیا پاکستان لوٹ آئے تھے۔ پہلے تو میں انہیں دیکھ کر پہچان ہی نہ پایا، کیونکہ وہ شکل سے بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ ان کی عمر تو اتنی زیادہ نہ تھی، مگر دن رات کی انتھک محنت اور تھکاوٹ نے انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ میں بڑے بھیا کے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھیا، امی ہمیں اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ بھیا کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ اصغر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فیصلے ہیں، ان کے آگے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں اب آپ کو کہیں نہ جانے دوں گا۔ وہ بھی مسکرا دیے کہ میں اب کہیں نہ جاؤں گا، تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ پھر ہم مل جل کر کے رہنے لگے۔ ابھی بھیا کو رہتے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ بھیا بہت بیمار رہنے لگے ہیں۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھا، مگر وہ مجھے نہ بتاتے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ سائرہ بڑے بھیا کے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہ رکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھے باتوں باتوں میں کہتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کسی اور جگہ کر دو، مگر میں اسے ڈانٹ دیتا کہ وہ میرے بھائی ہیں، جنہوں نے مجھے باپ بن کر پالا، وہ میرے ساتھ رہیں گے، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ یہ بات کی تو میں تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا، مگر میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر ایک دن جب میں گھر آیا تو سائرہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بڑے بھیا نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھیا اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ میں آگ بگولا ہو گیا کہ بھائی میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر سکتے ہیں۔ جب وہ گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے انکار کر دیا، مگر سائرہ تھی کہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے، تم انہیں نکال دو گھر سے، ورنہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔
جہاں میری عزت محفوظ نہیں۔ بڑے بھیا لاکھ کہتے رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوں گے، پھر سرونٹ کوارٹر میں ملازم کے ساتھ رہیں گے۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ کئی کئی دن تو ان کے ساتھ میری ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن میں دفتر گیا ہوا تھا کہ مجھے میرے ملازم کی کال آئی کہ بڑے بھیا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ میں نے ملازم کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ دوبارہ مجھے فون کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی اب اس بیمار شخص کو دوبارہ میرے گھر لے کر آنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ملازم نے بڑے بھیا کو فون دے دیا۔ بڑے بھیا مجھے بلا رہے تھے، مگر میں انہیں گالیاں دینے لگا اور فون بند کر دیا۔ پھر نہ جانے ملازم انہیں کہاں لے گیا۔ بڑے بھیا ہمارے گھر نہ لوٹے، اور نہ ہی وہ ملازم۔ اس کے بعد بزنس میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ شاید میرے دفتر میں موجود لوگ ہی میرے بزنس کو کھا رہے تھے۔ جب بڑے بھیا مجھے سمجھاتے کہ اصغر اپنے بزنس پر خود توجہ دیا کرو، یوں ملازموں کے حوالے نہیں کرتے، تو مجھے ان کی باتیں بری لگتی تھیں۔ مگر آج مجھے سمجھ آئی کہ یہی ملازم ہی میری بزنس کو تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میرا بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا اور ہم سڑک پر آ چکے تھے۔ جب میں نے بڑے بھیا کو اتنے بڑے دفتر میں دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، مگر میں ان کی جانب نہیں دیکھ پایا۔ میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھے پہچان گئے اور کہنے لگے کہ کیسے ہو اصغر، مگر میری آواز نہ نکل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں کبھی نہ بول پاؤں گا۔ مگر اگلے ہی لمحے میں ان کے پیروں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ بھیا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں اصغر، میں سمجھ سکتا ہوں تم نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گئے، مگر اس دن میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر میں نہیں جانتا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ مگر میں بڑے بھیا کی کوئی بات نہیں سن پا رہا تھا۔ میں تو بس ہاتھ جوڑے معافیاں مانگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور کہا، تم میرے چھوٹے بھائی ہی نہیں، میرے بیٹے ہو۔ میں نے باپ بن کر تمہیں پالا پوسا۔ اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بھیا مجھ سے میرے بیوی بچوں کے بارے میں معلوم کرنے لگے۔ میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ میرے نکالنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں دبئی سے واپس آیا تھا تو اپنے ساتھ کچھ رقم بھی لایا تھا تاکہ تمہارے کاروبار میں وہ رقم ڈال سکوں، مگر میرے بتانے سے پہلے ہی تم نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس رقم سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اللہ نے اس کاروبار میں ایسی برکت ڈالی کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے بڑے بھیا سے یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے شادی کی؟ میرے اس سوال پر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اصغر تمہارے 2 بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ میں نے کاروبار سیٹ کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی شادی کر لی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریس رکھ لو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کل میرے گھر ضرور آنا۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہیں اب کہیں اور ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، بلکہ تم میرے ساتھ مل کر میرے دفتر میں کام کرو۔ یہ سن کر بھائی کی باتیں میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے کہ آخر میں نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا،
اور اتنے سال بعد بھی یہ میرے اوپر ایک اور احسان کر رہے ہیں، جیسے ساری زندگی یہ میرے اوپر احسان کرتے آئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر ضرور آؤں گا۔ پھر جب میں گھر واپس آیا اور میں نے سائرہ کو تمام بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بھائی پر الزام لگایا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو بزنس تمہارا ہے ان میں وہ بھی حصہ دار بنے، مگر اس بات پر میں نے سائرہ کو کچھ نہ کہا اور بولا کہ جب بڑے بھیا نے ہی تمہیں معاف کر دیا ہے تو میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کل شام ہمیں اپنے گھر بلایا ہے۔ سائرہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے ہی روز ہم ان کے گھر کے لیے نکل پڑے۔ میرے پاس ان کا ایڈریس موجود تھا جو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا تھا، مگر ہمیں وہ گھر نہیں مل رہا تھا، مگر بہت کوششوں کے بعد ہم ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک عالی شان اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ ہم اس بنگلے کے اندر چلے گئے۔ دروازے پر ہی بڑے بھیا اور ایک عورت یعنی میری بھابھی کھڑے ہمارا استقبال کر رہے تھے، اور دو لڑکے بھی جن کی عمر میرے بچوں سے ذرا کم معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہمیں گھر کے اندر لے گئے۔ میں بڑے بھیا کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ سائرہ اور بھابھی بھی آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر بچوں کو کہیں سکون نہیں ہوتا۔ سب بچے لان میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم گھر واپس لوٹنے لگے تو بڑے بھیا نے مجھے کہا کہ اصغر، میرا دل چاہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ میرے گھر میں رہو۔ ان کی اس بات پر میرا تو دل خون کے آنسو رونے لگا کہ آخر یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور یہ ہے کہ میرے اوپر احسان پہ احسان کیے جا رہے ہیں۔ میں انہیں منع کرتا رہا، مگر وہ میری بات کو نہ مانے اور کہا کہ بہت جلد اپنا سامان لے کر تم یہاں پر شفٹ ہو جاؤ۔ ان کے بہت زیادہ اصرار پر میں بھی چپ ہو گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ہم اپنا تھوڑا بہت جو بھی ہم لوگوں کا سامان تھا وہ لے کر ہم بڑے بھیا کے گھر آ گئے۔ اب ہم مل کر کام کرتے۔ بڑے بھیا نے مجھے سمجھایا کہ اصغر، بزنس ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بزنس کے اوپر جان لگانی پڑتی ہے ورنہ لوگ اسے برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑے بھیا کی باتیں اب سمجھ آنے لگی تھی، کیونکہ میں اپنا اتنا بڑا بزنس صرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ اب میں نے بہت محنت کی۔ بڑے بھیا مجھے اکثر سمجھاتے رہتے، ان کی وجہ سے میں اب ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے تھے۔ جب مجھے ماضی کی تلخیاں یاد آتیں تو میرے آنسو نکل آتے، مگر بڑے بھیا میرے آنسو صاف کرتے اور کہتے کہ اصغر، ماضی کو بھول اور دیکھو کہ آج ہم کتنے خوش ہیں۔ میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو اپنوں کو اپنی بیویوں یا پھر کسی اور کے کہنے پر تنے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوددارا ان کا خیال رکھیں جنہوں نے آپ کو اس وقت سنبھالا جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہ تھے۔